بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مجھے غازی محمد عبداللہ کہتے ہیں۔ شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان، جامعہ پنجاب لاہور سے وابستہ ہوں اور 2002 سے اس شعبہ میں تعلیم و تدریس اور تحقیق سے وابستہ ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 10 اپریل کا دن ہماری سیاسی اور آئینی تاریخ میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ قومی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن کو پاکستان کا تیسرا آئین نافذ ہوا تھا۔ ناظرین، آئین ایک اہم ادارہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین ہی وہ بنیادی دستاویز ہے جو کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کی بقا، اس کی یکجہتی کی ضمانت دیتا ہے۔ خاص طور پہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک وفاقی نظام حکومت میں، جو کہ بالکل میری دانست میں ایک مشترکہ خاندانی نظام کی طرح ہوتا ہے، اس کی بقا کا انحصار اسی پر ہے کہ اس کا آئین کس قدر مضبوط ہے۔ یہ چیز 21ویں صدی کے پاکستان کے لوگوں کو اچھی طرح سے جان لینی چاہیے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم 1973 کا آئین جو 1973 سے نافذ العمل ہے، اس کی بقا، اس کی مضبوطی اور اس کی حفاظت کے لیے اتفاق رائے سے آگے بڑھیں۔ موجودہ پاکستان کے جو سیاسی اور سماجی حالات ہیں اور حتیٰ کہ معاشی حالات، اس کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کا آئین ہمارے لیے بہت ہی اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں آئین سازی کی جو تاریخ ہے اور آئین کی جو حفاظت کی جو تاریخ ہے، وہ کوئی بہت اچھی نہیں رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد سے اب تک آئین ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے۔ آئین کی حفاظت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ 1956 کا آئین جو پاکستان میں نافذ ہوا تھا، جو پہلا آئین تھا، وہ بھی بامشکل 2 سال سے زائد عرصہ چلا اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 کا آئین جو تھا، وہ ایک عامر کی پیداوار تھا اور وہ بھی 1969 میں ناکامی سے دوچار ہوا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت 1970 کے انتخابات کروائے گئے اور ایک عارضی آئینی سیٹ اپ کے تحت یہ انتخابات ملک کے 2 ٹکڑے ہونے پر منتج ہوئے۔ اس تناظر میں ناظرین، 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے یہ بیڑا اٹھایا اور پاکستان کو اس کا تیسرا آئین دیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مخصوص حالات کے تناظر میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس آئین کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ آئین تقریباً ایک کنسنسس پر مشتمل ہے، یعنی اتفاق رائے کا ہونا کسی بھی آئین کی کامیابی کی ایک بڑی دلیل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر پاکستان کی ایک اتار چڑھاؤ پر مبنی اس تاریخ میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کی آئین کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ اتفاق رائے پر مبنی ہے۔ تمام سیاسی، مذہبی جماعتیں جو کہ اس وقت کی پارلیمان کا حصہ تھیں، ان کے اکابرین کا مجموعی طور پر اس آئین کے منظور کرائے جانے میں بہت اہم کردار ہے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ آج کے پاکستان میں اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 1973 کے آئین کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ یہ آئین جو ہے، اس کے کوئی 7 ابواب ہیں اور ان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے آرٹیکلز کی تعداد 280 ہے، جن میں سے ناظرین اہم بات یہ ہے کہ 40 آرٹیکلز کا تعلق عوام کے حقوق، اصولی حکمت عملی اور حکومتی ذمہ داریوں سے ہے۔ تو اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک عوامی آئین ہے، اس میں عوام کی بات کی گئی ہے اور عوام کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس میں عوام کے حقوق اور ان کے فرائض کو بھی ایک بڑے متناسب انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس آئین کو بھی یقیناً بہت سارے مشکلات کا مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 1977 میں جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے مارشل لا لگایا اور مارشل لا کے نتیجے میں آئین کو ختم نہیں کیا گیا، یہ بہت ایک مختلف چیز تھی جو کہ سابقہ آئینوں کی نسبت ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کو معطل کیا گیا تھا، عارضی طور پہ معطل کیا گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ضیاء الحق جو تھے وہ اپنی تمام تر اپنے عزائم کے باوجود وہ بھی اس آئین سے بالکل فروکش نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیج پہ جا کے ضیاء الحق صاحب کو اس آئین کو بحال کرنا پڑا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آئین اس لحاظ سے اس بات کی بہت اہم دلیل ہے کہ یہ پاکستان کی قومی یکجہتی کی ضمانت ہے۔ اب تک پاکستان کے اس آئین نے قوم کو تمام تر مشکلات کے باوجود آئینی بحرانوں کے اندر سے گزرتے ہوئے ہمیشہ اس آئین نے اپنے آپ کو برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آخر میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کے آئین میں اگرچہ بہت ساری اس میں گنجائش موجود ہے، جو ایک فطری سی بات بھی ہے۔ آئین ظاہر ہے کوئی بہت آسمانی دستاویز نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوتا ہے، لیکن ایک اچھے آئین کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ بہت زیادہ سخت یعنی ریجڈ ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ نرم اور لچکدار ہوتا ہے یا موم کی ناک کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آئین ایک بڑا ہی بیلنسڈ ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ میں اتنا آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں اور مجموعی طور پہ پاکستان کا مستقبل اس بات سے وابستہ ہے کہ ہم اپنے اس آئین کی حفاظت کریں اور اس سلسلے میں قومی سطح پر، سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر ہم سب کو متفق ہو جانا چاہیے۔ اللہ نگہبان۔